یہ یاد رکھو اگر اسی طرح زمین پر شرک ہوتا رہا، اللہ کی بغاوت اور سرکشی ہوتی رہی، تو جس طرح اللہ رب العزت نے پچھلے قوموں کو نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، واللہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں بھی اس عذاب میں مبتلا کر۔ قوم عاد اور قوم ثمود، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، کتنے مضبوط جسم و جان والے تھے، لیکن اللہ کے ذات میں، اس کے صفات، اس کے حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ سب سے پہلے شرک جو ہے وہ قوم نوح میں آیا تھا، انہوں نے پنجتن پاک کی پوجا کی تھی۔ قرآن کریم میں سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے تھے وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے ان الہوں کو نہ چھوڑنا، ان پنجتن پاک کو نہیں چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے ان الہوں کو مت چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے جن کی پوجا قوم نوح کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو پانی میں غرق کر دیا، ان پر جو ہے طوفان آ گیا، پانی زمین سے بھی نکلا، آسمان سے بھی برسا، اور اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے پوری قوم کو غرق کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرا۔ اسی طرح قوم عاد، قوم ثمود جو بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے مضبوط جسم و جان کے مالک، لیکن جب اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قرآن کریم نقشہ بیان کرتا ہے وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنے صحنوں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ کسی پر اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے۔ قوم لوط کو اللہ رب العزت نے 3 قسم کے عذاب میں مبتلا کیا، ان پر جو ہے آسمان سے پتھر برسائے، اس پوری زمین کو جبریل امین نے اٹھا کر پلٹ دیا۔ میرے محترم بزرگوں، اگر آج ہم نے اس رب کی بندگی نہ کی، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن میرے محترم بزرگوں، دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کی پیدائش کا دن جو ہے وہ منائیں۔ صحابہ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، صحابہ نے کبھی جو ہے اس طرح جشن نہیں منایا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے خوش نہیں۔ یہ بدعت اس زمین پر آ گئی ہے، اسی لیے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، اللہ کے رحمت کو روکے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ بستی والے صحیح معنوں میں مومن بن جائے، اللہ کے بندے بن جائے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان سے رحمتوں کے دہانے کھول دو۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، انکار کیا۔ فاخذناہم بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب میں نے ان کو پکڑا ہے۔
آج یہ ہمیں جو فساد نظر آتا ہے، یہ بے چینی بدامنی نظر آتی ہے، کبھی سنجیدگی سے ہم نے سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ جو ہے لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، فتنہ اور فساد برپا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ افسوس یہ ہے اپنا دین ہمیں معلوم نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ فساد اسی لیے ہے کہ لوگوں نے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی شروع کی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا اقرار کیا ہے اور اپنے اس ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن اور سکون ہے۔ تو اگر ہم امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد جو ابدی زندگی آنے والی ہے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، میرے محترم بزرگوں، خالص ایک اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ اور یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، قرآن کہتا ہے ہر امت میں یقیناً تحقیق ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اور انہوں نے یہی دعوت دی ہے ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ آج الہ کے مفہوم کو ہم نہیں سمجھے ہیں۔ اللہ کے ذات کے علاوہ دوسروں کو ہم داتا سمجھتے ہیں، دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ جو ہے شاہ عقیق کے مزار پر جاتے ہیں کہ وہاں پر بغیر آپریشن کے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اگر یہ اللہ کے اولیاء نیک بندے تھے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، قرآن کہتا ہے عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں ان کو بہترین رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کسی کے مشکلات مرنے کے بعد حل نہیں کر سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نیک بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چچا کے بیٹے، خلیفہ چاروں، لیکن کبھی صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں رہا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، ہماری مشکلیں حل کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور دین اسلام قرآن اور سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں یہ اعلان کر دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین تمہارا مکمل کر دیا۔ اب اس میں کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی بدعات ہمیں نظر آتے ہیں، محرم کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے، جتنے بھی یہ بدعات ہمیں نظر آتے ہیں، کتاب و سنت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسوہ چھوڑ کر گئے ہی نہیں۔ یہ قبروں کی پوجا، یہ مزارات کو بنانا، یہ مجاور وہاں پر بیٹھنا، وہاں پر عرس اور میلے، اللہ کے کتاب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے یہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ میرے محترم بزرگوں، دین اسلام کیا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ دین اسلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر چلے گئے ہیں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہ ہوگے، ما تمسکتم بہما، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب، ایک نبی کی سنت۔
ہم اپنے آپ کو نبی کی امتی تو کہتے ہیں لیکن اس کی اسوے پر عمل نہیں کرتے. نبی جو اسوہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو سمجھنا ہے, اس کو ماننا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, تب ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے کہلائے. اور اگر صرف منہ سے کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ صرف زبانی دعوے ہیں. میرے محترم بزرگوں, ضرورت اس بات کی ہے, زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر اس شرک پر یا ان بدعات پر موت آ جائے ابدی جہنم جو ہے اس کا ٹھکانہ ہے. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ لائے جائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہیں, میرے امتی ہیں, ان کو قریب لاؤ, میں ان کو پانی پلاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے نبی تو نہیں جانتا ہے تیرے بعد ان لوگوں نے دین میں کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. اپنے طرف سے دین گھڑ کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن, دور ہو جاؤ مجھ سے, دور ہو جاؤ, تو دور کر دو. تو میرے محترم بزرگوں, زندگی بڑی مختصر ہے. ہمارے بزرگ جو کل ان بازاروں میں چلتے پھرتے تھے آج زمین کے منو مٹی تلے. ہمارا بھی آپ کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے. جب رب کا کارندہ آئے گا کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی. یہ انسان کہے ابھی تو میرے پاس بہت سارے کام پڑے. قرآن کہتا ہے سورہ مومنون میں یہ انسان کہے گا رب ارجعون, اے رب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا, اب میں سمجھ گیا ہوں, سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا ہے, میں نیک اعمال کروں گا, کبھی جو ہے شرک نہیں کروں گا, کبھی بدعت نہیں کروں گا, ہمیشہ جو ہے دین اسلام پر زندگی بسر کروں گا. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا انہا کلمۃ هو قائلها, صرف یہ تمہاری زبانی باتیں ہیں جو تم کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں, ضرورت اس بات کی ہے دین اسلام کو ہم سمجھیں. یہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور دین اسلام ہے کیا چیز. دنیا کے سارے علوم ہم جانتے ہیں, ڈاکٹری ہم جانتے ہیں, انجینئرنگ ہم جانتے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, لیکن اگر نہیں جانتے ہیں کتاب اللہ کو نہیں جانتے, اگر نہیں سمجھتے ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتے. یہ یاد رکھو جب موت آئے گی یہ دنیاوی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی, یہ دنیا میں رہ جائے گی. اس دن کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. قرآن کہتا ہے اتنا ہیبتناک دن ہوگا قیامت کا کہ بچے جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں, اپنے ہوش و حواس کھو دے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, تم لوگوں کو دیکھو گے مدہوشی کے عالم میں ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہو. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا لوگ اپنے ہوش و حواس کھو. آپ خود سوچیں اس سورج کی توازت کتنی ہے جو لاکھوں میل دور ہے. حدیث میں آتا ہے ایک کوڑے یا ایک میل کے فاصلے پر یہ سورج جو ہے نیچے کر دیا. اس کی گرمی اور تپش کی کیا عالم ہوگا. حدیث میں آتا ہے لوگوں سے پسینے نکل رہے ہوں گے اور 70 گز زمین میں جائیں گے, اس کے باوجود ان کے اعمال کے مطابق کسی کے ٹخنے کے برابر پسینہ ہوگا, کسی کے ناف کے برابر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو لگام کر رہا ہوگا منہ کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا. اور لوگ کہیں گے یا رب اقم الساعہ, اے میرے رب قیامت قائم کر دے, اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حالانکہ وہ نہیں جانتا ہے اس سے آگے کے جو مراحل ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, جب اس کی ایک کھال جلے گی دوسری کھال اس کو تبدیل کر دیا جائے.
کیوں؟ اس لیے لیذوقوا العذاب کہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا کی گرمی سردی جیسے بھی ہے گزر جائے گی، آخرت کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی بھروسہ نہیں، کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ کراچی سے ساتھی آئے ہیں، اسی مقصد کو لے کر آئے ہیں، اللہ کے عذاب سے ہم بھی بچ جائیں، آپ بھی بچ جائیں۔ ابھی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد یہ قریب